حیدری حیدری پر محمد و آل محمد صلوات. کل فیروز منگل سید مقبول حسین نقوی صاحب کے گھر مجلس عزا ہوگی. بعد از نماز مغرب تمام مومنین سے گزارش ہے کہ وہاں تشریف لائیں. اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا خطیب شاہ ولایت علامہ سید ارشد حسین نقوی صاحب کو. ان کی آمد سے قبل نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری پر محمد و آل محمد صلوات. اور محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبات للمتقین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین طیبین الطاہرین المعصومین ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین. قال اللہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صلوات. اور محمد و آل محمد صلوات. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، جل نعرہ حیدری. جل صلوات. اللہم معزز و محترم حاضرین، احترام ملحوظ خاطر رکھیں. یہ بہت بری بات ہے کہ آپ جس پاکیزہ مجلس میں آئے ہوئے ہیں وہاں وہ لوگ آئے ہیں جن کی طہارت کی قسم خدا قرآن میں کھاتا ہے، اور آپ ہیں کہ آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. خدارا دین کو سمجھیں. میں نے کل اپنے خطبے کا آغاز دین اسلام سے کیا تھا. تھوڑا سا وہیں آپ کو لے کے جاؤں گا. وہاں سے پھر جو میں نے سورہ مبارکہ تلاوت کی ہے اس کی طرف حاضر ہوں گا. دین اسلام انبیاء کا دین ہے، بلکہ یہ کہنا بھیجا نہ ہوگا کہ دین اسلام اللہ کا پسندیدہ ترین دین ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کا پسندیدہ ترین دین تو صرف اسلام ہے. اب اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، اس لیے کہ وہ انسانوں کی تربیت دے، انسانوں کو تربیت دے. کبھی کوئی سنا ہے کسی نبی کو بھیجا گیا کہ وہ جانوروں کو تربیت دے، پتھروں کو تربیت دے؟ نہیں، صرف انسانوں کی فلاح کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا. اب ہم انسان ہی ہیں جو خسارے میں ہیں. کیوں کہ ہم نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا اور ہم نے اپنی اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیا. بڑے ہی افسوس کی بات ہے. تو محترم، میں نے سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق بیان کرنے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلوات پڑھیے محمد علیہ. تمام تر حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو رحمان و رحیم ہے، جو خالق پاکیزہ پاک ہے. اور اللہ نے جن لوگوں کی نعت خود قرآن پاک میں پڑھی، درود و سلام ان کے لیے ہندسوں کی انتہا تک. اور
اطاعت ہے پیغمبر پاک کے لیے اور عزت و احترام ہے صحابہ اکرام کے لیے۔ صلوات پڑھ دیجئے تاکہ میں اپنا میں نے سورہ کوثر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہ میں عام فہم جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ کر رہا ہوں، پھر اپنے ذوق کی بات کروں گا۔ کہا ہم نے آپ کو عطا کی کوثر، اب تم اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ تم نماز پڑھو اور قربانی دو۔ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ اس کا بدلہ مانگ رہا ہے جو اس نے عطا کیا ہے۔ عطا کا بدلہ نہیں ہوتا، عطا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عطا وہ ہے جو اللہ تمہیں بن مانگے دے دے، لیکن بار بار اصرار پر، بار بار سرکار کی دعا کے بعد انہیں عطا ہوئی بی بی فاطمہ سے۔ اور اللہ نے کیا شان دی ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ کو کہ کہا کہ علم ضروری ہے فاطمہ کو سمجھنے کے لیے، علم ضروری ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، علم ضروری ہے پیغمبر پاک کو سمجھنے کے لیے۔ اب علم ہمیں سکھائے گا کون؟ اب علم ہمیں وہ سکھائیں گے جو پہلے سے جانتے ہیں، جنہیں اللہ نے علم عطا کیا ہے۔ اللہ نے انبیاء کو علم دیا، علم دے کے بھیجا۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ظہور کے چند گھنٹوں بعد کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی۔ کسی نبی کو اللہ نے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا، کسی کو دنیا میں جتنے بھی جانور پرندے ہیں ان کی بولیوں کا علم دیا، لیکن سرکار کے لیے فرمایا کہ ہم نے وہ آپ کو تمام علوم جو اولین اور آخرین کو دیے وہ سب دیتے۔ کیوں؟ ہم نے آپ کو قرآن دے دیا، قرآن میں ہر خشکی اور تری کا علم ہے، اور ہم نے آپ کو وہ عطا کر دیا۔ ایک عطا قرآن پاک ہے اور دوسری عطا فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ اگر خاموش کتاب ہے تو وہ قرآن ہے، اور جب بولتا ہے تو وہ علی ہے۔ آپ نے میری سطر کو مار دیا۔ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ جب یہ کتاب بند ہے تو یہ قرآن ہے، اور جیسے ہی یہ بولتا ہے تو یہ علی ہے۔ اب رسول کو کسی نے نہیں پڑھا، اللہ نے اپنا کلام دے کے بھیجا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اور روئی کے گالوں کی طرح اٹھ جاتے۔ تو یہ ہے سینہ مبارک سرکار رسالت مآب۔ اب حکم ہوا کہ ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کیا۔ اب اللہ نے اپنے کاموں میں مختلف لوگوں کو شریک کیا۔ کہیں وہ کہتا ہے کہ جب تم یتیم تھے تو ہم نے تجھے پالا۔ اب ان میں یہ اس کا کام ہے کہ وہ خود آ کر زمین پہ نہیں کسی کو پالتا، زمین پہ اس نے اپنے نائب چھوڑے ہوئے ہیں جو اس کی معاونت کرتے ہیں۔ اسی طرح فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کیا۔ تو وسیلہ کون بنی؟ خدیجہ الکبریٰ۔ اب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے مل جانے کے بعد کیا اللہ کہتا ہے کہ تم قربانی دو، تم نماز پڑھو،
کیا پہلے وہ نماز نہیں پڑھتے؟ ان کا تو ہر لمحہ عبادت ہے، ہر لمحہ عبادت ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں جو اللہ کے ذکر میں نہیں گزرتا۔ وَمَن يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی مرضی سے نطق تک نہیں کرتا، وہ جو کہتا ہے وہ وہی کہتا ہے جو ہماری وحی ہوتی ہے۔ اب اللہ نے کہا کہ تم نماز پڑھو اور قربانی دو۔ قربانی کیا ہے؟ جو رسول نے دی۔ قربانی یہ ہے کہ فاطمہ کو پالا، فاطمہ کو وہ دیا جو کسی کو نہیں ملا۔ اب وہ آتی ہیں تو جن کے لیے پوری مخلوق کھڑی ہو جاتی ہے، جو سید الانبیاء ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، وہ اپنی مسجد سے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میری بیٹی آ گئی۔ فاطمہ، میں تیرا احترام ایسے ہی نہیں کرتا، مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ فاطمہ کا احترام کر۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہم بھی اپنی بیٹیوں کے لیے کھڑے ہوں؟ تو آپ نے واضح فرما دیا نہیں، یہ صرف فاطمہ کے لیے۔ تمہاری بیٹیاں یا کسی کی بھی بیٹی، کسی نبی کی بھی بیٹی، کسی صحابی کی بھی بیٹی، کسی کی بھی بیٹی فاطمہ نہیں۔ یہ اعزاز صرف فاطمہ کے لیے کہ نبی فاطمہ تشریف لائیں تو نبی کھڑے ہوئے۔ فاطمہ کو نبی فرماتے ہیں کہ یہ میرا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ تو عزتی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اگر نبی رسول ہے تو نبوت کا ٹکڑا ہے فاطمہ، اگر نبی ہے تو نبوت کا ٹکڑا ہے، اگر نبی رسول ہے تو رسالت کا ٹکڑا ہے فاطمہ، اگر نبی ہے تو نبوت کا ٹکڑا ہے۔ اب کہا کہ اگر یہ جو تجھے ابتر کہتے ہیں یہی ان کا نام و نشان نہیں رہنے، مجھے تیری گستاخی پسند نہیں کہ کوئی تیری شان میں گستاخی کرے، وہ تمہاری بیوی ہو، وہ تمہارا صحابی ہو، کوئی تمہارے سامنے اونچی آواز میں بات کرے، مجھ سے یہ گوارا نہیں، اور میں انہیں وہ سزا دوں گا جس کے وہ مستحق ہیں۔ اب دین اسلام علم سے ملا، اسی لیے قرآن میں کہا گیا علم سیکھو اور سکھاؤ۔ اب علم سیکھنا ہم پہ واجب ہے، فرض کر دیا گیا۔ علم کیا ہے؟ جو رسالت مآب نے علی علیہ السلام کو دیا، علی علیہ السلام نے امام حسن کو دیا، امام حسین کو دیا۔ پوچھا گیا علی آپ نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا تو آپ نے علم کہاں سے اتنا حاصل کیا کہ آپ کے لیے سرکار فرما رہے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ تو علی نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ مجھے اس نے علم دیا جس کو اللہ نے علم دیا، مجھے اس نے علم دیا جسے اللہ نے علم دیا۔ جب میں پیدا ہوا، جب میرا ظہور ہوا تو میں اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے آنکھیں نہیں کھولا، میں نہ رویا نہ عام بچوں کی طرح کوئی بات کی، نہ رویا، میری آنکھوں پہ ہاتھ تھے۔ تو جب 3 دن کے بعد نبیوں کے سردار آئے تو انہیں اپنی زبان سے گڑتی دی، میں نے سب سے پہلے ان کا دیدار کیا۔ کیوں کہ ہم ادھر بھی اکٹھے ہیں، ادھر بھی اکٹھے تھے، زمانے ہو گئے کہ ہم اکٹھے ہیں، ہمارے نور کو اکٹھا رکھا گیا، کبھی ہمارے نور کو الگ نہیں کیا گیا۔ اسی لیے ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم علم حاصل کریں، اور علم وہ حاصل کریں جو اللہ نے کہا کہ محمد و آل محمد کا علم حاصل کریں۔ جس عقیدے پہ ہم ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری حاجات پر لائے، ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔